تو آج ہم بات کر رہے ہیں یورپ کے کچھ بہترین سیاحتی مقامات کی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں جی کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں کہ ان جگہوں میں ایسا کیا خاص ہے، اور یہ بھی کہ یورپ آخر سیاحوں کو اتنا کیوں کھینچتا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے پاس جو یہ کیا کہتے ہیں فہرست ہے، یہ کچھ منتخب مقامات کی ہے، تو ہماری گفتگو اسی دائرے میں رہے گی جو معلومات ہمیں ملی ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے اس مواد کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں 50ویں نمبر سے، پیلوپونیس یونان۔ جی یہ جنوبی یونان میں ایک بڑا جزیرہ نما ہے۔ کہتے ہیں اس کی شکل کچھ شہتوت کے پتے جیسی ہے۔ پرانا نام موریا تھا۔ اچھا۔ اور یہاں کیا کچھ نہیں ہے، مطلب قدیم یونانی مندر، پھر ونیشین لوگوں کے قلعے، بائزنٹینی چرچ، یہاں تک کہ مائسینیائی محلات کے کھنڈرات بھی۔ کافی کچھ۔ اور ہاں، قدیم اولمپیا وہ بھی یہی ہے جہاں پہلے اولمپک کھیل ہوئے تھے، زیوس کے اعزاز میں۔ جی یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ایک ہی جگہ پر آپ کو تاریخ کی اتنی ساری پرتیں نظر آتی ہیں، یونانی، رومی، وینیشین، بازانتینی، مائسینیا۔ بالکل۔ مطلب یہ سب تہذیبیں وہاں سے گزری ہیں اور اپنے نشان چھوڑ گئی ہیں۔ یہ اس علاقے کی تاریخی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے، واقعی۔ صحیح کہا، یہ صرف پرانی عمارتیں نہیں بلکہ وقت کے سفر کی کہانیاں ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اس قدیم دنیا سے نکل کر اب چلتے ہیں ایک بالکل مختلف جگہ، بیلگراد، سربیا۔ یہ فہرست میں 46ویں نمبر پر ہے۔ جی بیلگراد۔ کہتے ہیں بڑا پرجوش، وائبرنٹ شہر ہے۔ یہاں کا فن تعمیر بھی بڑا ملا جلا ہے، کہیں سوویت دور کی عمارتیں ہیں تو کہیں وہ خوبصورت آرٹ نیوو سٹائل والی بلڈنگز۔ ہاں وہ قدرتی ڈیزائن والی۔ جی، اور شہر میں خاص قسم کے کیفے ہیں، پیدل چلنے والوں کے لیے بڑے اچھے راستے، بولیوارڈز اور دریا کنارے بارز بھی ہیں۔ مطلب زندگی سے بھرپور ماحول لگتا ہے۔ اور بیلگراد کی یہ جو زندہ دلی ہے نا، اس کا تعلق اس کی بہت پیچیدہ تاریخ سے ہے۔ رومی، سلاو، عثمانی، ہیبسبرگ۔ کئی سلطنتیں۔ جی، اور پھر یوگوسلاویا کا دارالحکومت بھی رہا، تو یہ شہر بہت سے ادوار سے گزرا ہے۔ اسی ماضی نے آج کے بیلگراد کو اتنا منفرد اور کیا کہتے ہیں دلچسپ بنایا ہے۔ مطلب تاریخ اور جدید زندگی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں؟ بالکل، وہ اپنی تاریخ کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھا جی، اب واپس یونان چلتے ہیں، لیکن اس بار ایک بالکل الگ تجربے کے لیے، میٹیورا۔ یہ 25ویں نمبر پر ہے۔ او میٹیورا۔ جی۔ نام کا مطلب ہی ہے بلند یا ہوا میں معلق۔ شمالی یونان میں ہے یہ جگہ، اور مشہور ہے اپنی عجیب و غریب دیوائیکل چٹانوں کی وجہ سے۔ جی، وہ چٹانی ستون۔ ہاں، مگر اصل حیرت کی بات ان چٹانوں کے اوپر بنی خانقاہیں ہیں، مونسٹریز۔ بالکل۔ سوچیں ذرا، 15ویں صدی میں بغیر کسی مشینری کے پتھر کاٹ کاٹ کر سیڑھیاں بنائیں اور اتنی بلندی پر یہ عبادت گاہیں تعمیر کیں۔ واقعی ناقابل یقین لگتا ہے۔ خاص طور پر وہ ہولی ٹرینٹی خانقاہ جو کوئی 400 میٹر اونچی چٹان پر ہے۔ اف۔ میٹیورا اصل میں آپ دیکھیں تو قدرت کی ہیبت اور انسان کے یقین، اس کی عقیدت کا ایک غیر معمولی امتزاج ہے۔ سے ایک طرف تو یہ قدرتی طور پر تراشی ہوئی بلند و بالا چٹانیں ہیں، اور دوسری طرف ان پر انسانوں کی بنائی ہوئی وہ جگہیں جو لگتا ہے آسمان کو چھو رہی ہیں۔ یہ منظر مطلب دیکھنے والے کو ایک ساتھ قدرت کی عظمت اور انسانی عزم کا احساس دلاتا ہے۔ بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ اچھا، اب 6 نمبر پر چلتے ہیں، ناروے کے فیورڈز۔ جی، اسکینڈینیویا۔ جو معلومات ہیں ان کے مطابق تو یہ اکثر لوگوں کے ناروے جانے کی سب سے بڑی وجہ ہوتے ہیں۔ یہ گلیشیئر سے بنی گہری یو شکل کی وادیاں ہیں جو سمندر تک جاتی ہیں۔ سمندری کھاڑیاں۔ جی، اور دونوں طرف بلند تراشیدہ چٹانیں۔ ناروے میں کہتے ہیں 1000 سے زیادہ ایسے فیورڈز ہیں۔ 1000 سے زیادہ؟ ہاں، لوگ وہاں کروز شپ پر سفر کرتے ہیں ان وادیوں میں، یا پھر پہاڑوں پر ہائیکنگ کر کے اوپر سے نظارہ کرتے ہیں۔ اور ان فیورڈز کو بننے میں تقریباً 2.5 ملین سال لگے ہیں، لاکھوں سال۔ 2.5 ملین سال؟ جی، یہ سوچنا کہ برف کے بڑے بڑے تودوں نے کیسے آہستہ آہستہ ان پہاڑوں کو کاٹ کر یہ شاہکار بنائے، یہ منظر کی وسعت اور قدرت کی طاقت کا احساس بہت بڑھا دیتا ہے۔ یہ صرف خوبصورت نہیں ہے، یہ زمین کی تاریخ کا ایک کھلا صفحہ ہے۔ واہ، بالکل۔ اچھا جی، اور اب آتے ہیں اس مقام پر جو اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، روم، اٹلی۔ جی، روم۔
قدیم رومی سلطنت کا مرکز اور آج اٹلی کا دارالحکومت، یہاں تو لگتا ہے جیسے کئی صدیاں ایک ساتھ جی رہی ہیں۔ بالکل۔ کولوسیم جیسے قدیم رومی شاہکار، پھر ویٹیکن سٹی کی اپنی شان، خوبصورت پیازے یعنی چوک، بڑے بڑے کیتھیڈرلز، رینیسانس دور کا فن تعمیر، کیا کچھ نہیں ہے یہاں۔ تاریخ کا خزانہ۔ جی، 2500 سال سے زیادہ پرانی تاریخ تو اس شہر کی گلی گلی میں بکھری ہوئی ہے۔ قدیم کھنڈرات آج کی جدید زندگی کے ساتھ بالکل گھل مل گئے ہیں۔ روم کی اصل کشش شاید یہی ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی شہر نہیں ہے، یہاں 2500 سال کی تہذیب، مطلب شاہی طاقت، مذہب، آرٹ، عوامی زندگی، یہ سب آج بھی زندہ ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک زندہ میوزیم کی طرح۔ بالکل، یہ ایک چلتا پھرتا سانس لیتا میوزیم ہے جہاں ماضی اور حال ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ روم کو صحیح معنوں میں دیکھنے کے لیے شاید مہینے نہیں سالوں لگ جائیں، ایک زندگی بھی کم پڑ سکتی ہے۔ صحیح، واقعی گہرائی ہے۔ تو ان چند مثالوں سے یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یورپ میں کتنا تنوع ہے۔ ایک طرف یونان کی قدیم تاریخ ہے تو دوسری طرف بیلگراڈ جیسی شہری توانائی، پھر میٹیورا کا وہ قدرتی اور روحانی ملاپ، ناروے کے عظیم الشان فیورڈز اور روم کی لازوال تاریخی حیثیت، ہر جگہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ بالکل، یہ سب جگہیں تاریخ، فطرت اور ثقافت کا ایک ایسا شاندار امتزاج پیش کرتی ہیں جو واقعی دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جی، یہ سب جان کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے کہ کسی بھی جگہ کو دنیا بھر میں اتنا مشہور اور پرکشش بنانے میں اصل کردار کس چیز کا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، یا اس کی منفرد قدرتی خوبصورتی، یا پھر اس کی آج کی جو متحرک ثقافتی زندگی ہے وہ زیادہ اہم ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے غور کرنے کے لیے۔